बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जहांगीर मिनाज साहब जो है वो मौजूद हैं। उनसे नवाज शरीफ की वापसी और दीगर इशूज़ पे बात करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इसमें बड़ा कलीदी एक किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से नून लीग को जो है वो अपना बयानिया तब्दील करना पड़ा। और साथ ही साथ इमरान खान की एक जेल की जाली तस्वीर चलाई जा रही है। हमारे पास जो जुगादरी किस्म के यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि वो जो तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, वो अमरीकी जेल मैसूरी की है, लेकिन तस्दीक किए बगैर सिर्फ व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस किस्म का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान को जनाब बड़ा दुख है, तकलीफ़ है, और उसको वहाँ पर अडयाला जेल में बड़ी जनाब वो दी जा रही है, अजियत दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको बी क्लास दी गई है जो उसका राइट है, और उसमें काफ़ी सहूलियात जो है वो होती हैं। अलबत्ता जेल जेल ही होती है, चाहे वो जिस किस्म की भी उसमें सहूलियात हो, जेल तो जेल ही है। मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। फरमाइएगा, क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ 21 को वापस आ रहे हैं? सुना है कि सारे मामला तय हो गए हैं और हुकूमत भी नून लीग की बनेगी। आपका क्या इस पर कहना है? तो साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये चीज़ तो बिल्कुल आप अश्कारा हो गई है कि नवाज शरीफ आ रहा है। पहले इस पर शर्तें लगी हुई थी कि आएगा, इन टाइम पे वापस हो जाएगा या डिले हो जाएगा। अब ये चीज़ दो बातें तय हो गई हैं कि इलेक्शन होने जा रहा है और नवाज शरीफ वापस आ रहा है। सही। और जो सियासी मुबसरीन थे वो यही बात करते थे कि जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगी तो नवाज शरीफ आएगा। ठीक है। यानी उसके आने का मकसद ये है कि इलेक्शन हो रहा है। अब जो उनके लिए एक मेन जो प्रॉब्लम खड़ा हो गया नून लीग के लिए, जो एक बड़ा मसला दरपेश है, वो ये है कि इंतखाबी मुल्क के दौरान वो क्या बयानियाँ अपनाते हैं, जो अपना मंशूर है वो लोगों के सामने जो रखना चाहते हैं, क्या लोग उसको उसकी तरफ कायल होंगे, लोग उसको मानेंगे, लोग उस पर नारे लगाएंगे, उस पर जलसों आएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। सही। देखिए, आप नून लीग की जब ये हुकूमत आई है, माजी की 3 हुकूमतें नहीं, नो डाउट कि इन्होंने एक भरपूर किस्म का मैनिफेस्टो दिया है, मंशूर दिया है, और उसी मंशूर को लेके ये किसी हद तक चलेगी। सही। तामीर तरक्की का हो, नौकरियाँ का हो, या बिजली की सप्लाई का हो, एनर्जी बहाल करने का हो। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि नून लीग वाले डबल माइंडेड हैं, ख़ुसूसन नवाज शरीफ। अब उनके पास सौदा बेचने के लिए कोई ऐसा बयानिया नहीं है। सही। देखो, एस्टैब्लिशमेंट से उन्होंने कह दिया है कि अब हम वो काम नहीं करेंगे जो पहले कर रहे थे। नवाज शरीफ को मशवरा दिया जा रहा है कि आप पहले वाले सीन ना फंसाएं। सही। तो अब उनके पास वो 16 महीने की करकर तो उससे पर आपको भी पता है पीडीएम की कुछ नहीं है। नहीं। अब आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप कहेंगे हम फौरी ये मंसूबे लॉन्च कर रहे हैं, वो भी नहीं है। सही। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अपनी को माजी की करकर्दगी में बात करें। तो लेकिन ये जो नया नस्ल आ गई है, 2 करोड़ वोटर आ गया है। जी जी। तो साहब, मसला ये है कि ये रोल प्ले करेगा, जो नया जो वोटर है ना, ये तो रोल प्ले करेगा ना। बिल्कुल करेगा, लेकिन मसला ये है कि इन 2 करोड़ लोगों को आप 2013 की बात सुना के राजी नहीं कर सकते। ये कहेंगे जी अब आपने हमारे लिए क्या किया है, या आपका एजेंडा क्या है। लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट को फारग करके नवाज शरीफ साहब और जजों को भी फारग कर, सही, जो उनके 2 राइवल थे मेन, जिन पे उनकी फोकस करती है पॉलिटिक्स। अब उनके पास कोई ऐसा फौरी मंसूबा तो है नहीं। अब आपके पैसे आएंगे, उन पैसों के आप काम करेंगे, वो पैसे वापस करेंगे, मुल्क तो इस तरह चलेगा। सही। लिहाजा ये इनका काम इसी तरह, जैसे मेरी और आपकी तनख्वाह 14 तारीख को आती है, तो हम थोड़े से प्याज आलू ले जाते हैं, फिर बचा के बिल दे देते हैं, फिर बचा के इस तरह। अब आपके ये मेरे बच्चे कहेंगे मैं फौरी तौर पे आप। लेकिन ये भी तो है ना कि मिनाज साहब, आप जो मरियम नवाज बयानिया लेकर चल रही हैं, वो तो अपने चाचा की जो 16 माह की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी, यानी कि पीडीएम की, तो वो जिक्र अब नहीं कर रही। उन्होंने चूँकि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है, तो उन्होंने अपने भारत का जो 2013 से लेकर 2018 तक 2017 तक उनकी हुकूमत थी, फिर तो शायद ककान अब्बासी आ गई, उन्होंने वो चूरन बेचना शुरू कर दिया है। तो ये जो चूरन है कितना कामयाब होगा कि अपने चाचा की हुकूमत को तो बीच में से निकाल रही हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें तो आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सका। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सियाने जो साहब कहते हैं कि दुनिया ये नहीं देखती कि आप क्या थे, दुनिया ये देखती है कि आप क्या हो। अब आप 2013 में इन्होंने एक बड़ा काम किया। हम मानते हैं कि इन्होंने अंधेरे खत्म किए, जो लोड शेडिंग जरदारी के पीर पार्टी के दौर में थी, उन्होंने खत्म की। सही। लेकिन अब आप देखेंगे आपकी आबादी किधर चली गई है। लोग जो है वो जो बालग हो गए हैं, वो नौकरियां चाहते हैं, कोई इस तरह का कोई कारोबार का सेटअप है नहीं है। लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि बच्चों को बाहर भेजें। सही। तो जो इस मुल्क में है, मैं और आप, हमारे लिए अगर वो खुशखबरी नहीं लाते अपने बयानिए में, और वही जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात है कि 2013 से 17 तक का चूरन बेचते हैं। सही। लेकिन आप इस तरह जो 6 करोड़ वो वोटर है जो 18 से 30 साल का है,
جی اور 1,95,00,000 وہ ووٹر ہے جو 18 سال کا ہے. میرے 2 بیٹے ہیں وہ بھی بن گئے ہیں ووٹر. صحیح. اب وہ یہ جو ووٹر ہے یہ اس کو آپ 2013 ماضی کی کسی کب تک سنائیں؟ تو یہ نہ ان کو اٹریکٹ ہونا ہے اس بیانیے نے، نہ اس بیانیے پہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا. ٹھیک ہے ان کی حکومت بننے جا رہی ہے جو معروضی حالات نظر آ رہے ہیں. تو بغیر بیانیے کے کس طرح وہ ووٹ لیں گے؟ اس کا مطلب ہے تو پھر تو ووٹ کوئی اور ہی ڈالے گا. بس یہ تو اب بڑا اہم میرا خیال ہے کہ 10 ملین کا سوال ہے کہ اب آپ کے ان کے پاس کیا ہے. یہ ظاہر پیپلز پارٹی پہ تنقید کر لیں، عمران خان پہ کر لیں، یا تھوڑا بہت جو ہے ماضی کی حکومت پہ کر لیں جو پی ڈی ایم کی بنی. لیکن یہ اپنا جو ان کا سودا ہے، جو اپنا ان کا منشور ہے، اپنی جو ان کے ارکان اسمبلی بنیں گے وہ اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو کس طرح مطمئن کریں. بالکل صحیح. ویورز اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ایک درخواست مناز صاحب بشرا بی بی نے دی ہے لطیف کھوسہ کی وساطت سے کہ چونکہ آپ ہیلتھ کی بیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جیلوں میں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی جو وی آئی پی شخصیات جب جیلوں میں جاتی ہیں ان کے کھانے کا معیار چیک کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی نے یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے خاوند کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ زہر ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس قسم کی کوئی بات اس میں ہے کہ اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں کوئی زہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو صاحب آپ دیکھیں یہ بھی حالات کا المیہ ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کا کیس ایک جیسا ہو گیا. جی جی. اب آپ کو یاد ہوگا تو مریم جو نواز ہے وہ یہی کہتی تھی کہ میرے جو ہسبینڈ اپنے جو خاون ہیں، اپنے جو ساری جو والد ہیں، ان کو وہاں پہ زہر دیے جانے کا خدشہ ہے. جب یہ اڈیالہ تھے اور نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی وجہ سے صحت بہت ڈاؤن ہو گئی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ بلڈ کا ایشو ہے، ان کے معدے کا ایشو ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ان کو نکالا گیا بالکل نائف تھے، وہ ایک تصویر بھی بہت چلی تھی نواز شریف. صحیح. اب یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ دیکھیں ارشد شریف کا واقعہ ہو گیا یا کوئی ایسا واقعہ جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کوئی اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا، تو وہاں پہ یہ بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں ان کو زہر دیا جا سکتا ہے. تو ہمارے جیسے ملکوں میں یہ چیز پاسبلٹی ہے، یہ اس کو آپ بیانیہ بنا سکتے ہیں عوام کے لیے. کیوں؟ لیکن اس میں پروسیس کیا ہوتا ہے جب وہ اس قسم کے جب کھانا وہاں پہ دیا جاتا ہے؟ وہ اٹک جیل میں بھی رہے ہیں، یہاں پٹیالہ میں آ گئے، تو وہ باقاعدہ وہ چیک تو ہوتا ہوگا نا جی اس کھانا. ہاں یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر ہے وہ ہمارے سرکاری اسپتالوں کی ڈاکٹر ڈپیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب جب تھے تو ان کے وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ موسٹلی پولیٹیشین کے دوست بن جاتے ہیں. صحیح. وہ جناب ایک سینیٹر تھے، جی. بعد میں وہ سینیٹر بن گئے جو ڈاکٹر ان کے ساتھ تھے. سندھ کے ایک ڈاکٹر تھے فزیو تھراپسٹ، اور اسی طرح 2 ڈاکٹر ہیں اس وقت وہاں پہ، اور وہ کھانا بالکل چیک ہوتا ہے. اس کے بعد وہ نارملی 1-2 نوالے بھی لیتا ہے ڈاکٹر، پروسیجر ہے، اس کے بعد اس کو دیا جاتا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے مطمئن کرنے کے لیے، اس حد تک تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جیل ہوتی ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اور نواز شریف کا کمپیریزن کیا جائے تو جو میرے سورسز دوست بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایکسرسائز بھی کرتا ہے، اس کو لائٹ بھی لے رہا ہے، اور وہ اس ماحول کے ساتھ یوز ٹو بھی ہوگا. اچھا. میاں صاحب کیونکہ صبح بھی ناشتے کے شوقین تھے، کتابیں وہ پڑھتے نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا وہ سب ان کا سلیکٹڈ تھا، تو وہ تھوڑا اپنے دل پہ زیادہ لے کے تھے یہ بات. ٹھیک. اور اس وقت کورونا بھی تھا، لوگوں نے وہ اب انہوں نے ایک درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت دی جائے. تو اگر گھر سے کھانا لانے کی اجازت دی جائے تو دے دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے سوالات ہی پھر نہ اٹھیں. میرا خیال ہے یہ جب اپنا نواز شریف کے ساتھ عریف عباسی تھے تب بھی ان کا گھر سے کھانا آتا تھا. اچھا. جب نواز شریف کے بھائی تھے عباس شریف تو تب کھوکھر صاحب جو بڑے کھوکھر صاحب تھے، حاجی نواز کھوکھر صاحب، ان کے گھر سے کھانا جاتا تھا. تو یہ ماضی میں عدالتیں دیتی رہی ہیں اس کی اجازت. یہ کوئی اس طرح کی قانونی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ کھانا نہیں دینا. لاہور میں جب نواز شریف صاحب تھے تو لاہور میں بھی ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، باقاعدہ وہ کشمیری تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب خوش خوراک ہیں اور وہ کشمیری کھانے کھاتے ہیں، تھوڑے شوربے والے پتلے آج کل کھانے کھاتے ہیں. پہلے تو آپ کو پتہ ہے بڑے وہ پائے وغیرہ کھاتے تھے اور ہریسا کھاتے تھے. تو عمران خان کے لیے زیادہ جو ہے باربیکیو کھاتا ہے شام کو، اس کا ہماری طرح کا تو یہ کھانا نہیں ہے جو میں اور آپ کھاتے ہیں. نہیں تو جیل کا مینیو جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں وہ کھاتے کھانا. جیل کے مینیو کے میں اس وہ جب سابق وزیر اعظم ہو تو ان کو الاؤ کیا ہوتا ہے ایک کوک، جس طرح مشکل جس طرح کلاس بدل جاتی ہے کھانا بدل جاتا ہے. کھانا بدل جاتا ہے، ان کا شام کا کھانا اور ہوتا ہے، اور میری طرح اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ صبح بھی شلجم کھائے اور شام کو بھی شلجم کھائے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب اڈیالہ میں جیل کاٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، تندرست ہے، صحت مند، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے اڈیالہ کے مقابلے میں جو اٹک جیل ہے وہ میں خود بھی گیا ہوں وہاں، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے میجر طاہر صادق صاحب ان کی اپنی پارٹی کے ہیں، بڑا انفلوئنس ہے ان کا ضلع. جی جی. تو عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ مجھے یہاں سے نہ نکالو، حالانکہ وہ کوئی ایک خاص مطلب اس کا کوئی اچھی جیلوں میں نام نہیں ہے اٹک کا، چھوٹی جیل ہے، لیکن وہ انہوں نے کہا جی میں جسٹ ہو گیا ہوں، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں، میرا ایک اسکیجول بن گیا. تو ہڈیالہ میں تو آپ کی گپ شپ بھی ہوتی ہے، آپ ان کا دل بلانے کے لیے شاموں کو قریشی صاحب بھی وہاں پہ ہیں، پرویز الہی صاحب کا اپنی ایک لاٹ ہے FIA کی، انہوں نے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں،
اور جج ان کے اپنے کئی رہے ہیں، ان کی ایسی فیملی ہے جن کا سیاسی اثر پنجاب میں بہت زیادہ ہے، صحیح. تو ملنے والے تو لوگ انہیں دنوں میں جاتے ہیں جب تعلقات بنتے ہیں، تو یہاں پہ تو وہ زیادہ ایزی ہوں گے عمران خان ایز کمپیئر ٹو اٹک جیل. بہت شکریہ جی ویورز، آپ نے گفتگو سنی جہانگیر منہاس کی. میں نے شروع میں جو بھی ایک بات کی تھی کہ جو کچھ عمران خان کی جیل میں زندگی کے حوالے سے یا ان کے شب و روز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اس میں وہ صداقت نہیں ہے. ظاہر ہے عمران خان ایک اس ملک کا لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، تو اسی وجہ سے اس کا اتنا ہی خیال رکھے گا، کوئی رسک نہیں دے گا کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکے. تو بہت سے ہمارے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں اور تصویریں میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں کہ یہ جیل کی تصویر ہے، خان کو ایسے رکھا گیا ایسے رکھا گیا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. باقی نواز شریف کی واپسی ظاہر ہے ایک اچھی خاصی ڈیل کر کے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. اگر نواز شریف کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو اتنا بڑا رسک جو ہے وہ کبھی نہ لیتا. لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ جب وہ آتے ہیں وطن واپس تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر کیا سلوک ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.